الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات۔ رب نے فرمایا کہ جن بندوں کو ہم نے علم عطا کیا ہے ان کے کئی درجے ہیں۔ جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بہت ہیں۔ وہ کتنے درجے ہیں، کتنے بلند درجے ہیں، یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ علم والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو اللہ نے کتنے بلند درجات عطا کیے، یہ سوائے رب کے اور کوئی ان درجات کے تعلق سے نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے جس کو علم عطا کیا اس کے درجے بہت بلند فرما دیے، اور ہم نے جس کو علم دیا اس بندے کا مقام عام بندوں کے مقابلے میں بہت ہی بلند فرما دیا۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں چند چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو صرف دیکھے، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ والدین، ماں باپ کا چہرہ، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اگر کوئی بندہ والدین کا چہرہ وہ دیکھتا رہے گا، جب تک والدین کا چہرہ دیکھتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ جب تک والدین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، حالانکہ نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، نہ وہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، وہ کچھ نہیں، صرف والدین کا وہ چہرہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جب تک والدین کا چہرہ دیکھتے رہتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا کعبۃ اللہ، اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ، یہ ایسی شان اور عظمت والا رب نے اس کو بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، وہ کچھ نہ پڑھے، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی وظائف، نہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو جب تک اس کی نظر کعبۃ اللہ پر ٹکی رہے گی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قرآن پاک اللہ کا وہ عظمت والا کلام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کلام پاک کو اگر جس کو پڑھنا بھی نہ آئے، صرف وہ قرآن کو اگر دیکھتا رہے، قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھتا رہے، قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھتا رہے، قرآن پاک کے حروفوں کو دیکھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، صرف دیکھنے کا ثواب۔ یہ تمام چیزیں یہ ساری ایسی عظمت والی ہیں کہ اگر کوئی اس کو دیکھتا رہے بندہ، وہ جب تک دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا عالم دین کا چہرہ دیکھنا، اللہ نے جس کو علم عطا کیا ہو اس بندے کا اگر کوئی چہرہ دیکھتا رہے تو عالم دین کا چہرہ دیکھنا یہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں جان جائیں کہ علم کا مقام کیا ہے، علم سیکھنے کا درجہ کیا ہے، تو ہر بندہ یہ آرزو کرے گا کہ وہ اللہ رسول کا دین کا علم حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، اگر تم ایک لمحہ اگر علم دین کی کسی مجلس میں جا کر بیٹھو گے، جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن اور حدیث کی کوئی باتیں جہاں بیان کی جا رہی ہو، اس مجلس میں جا کر تم نے بس ایک لمحہ گزارا، نہ وہاں پر قلم سے کچھ لکھا اور نہ ہی تم نے اپنے ہاتھ میں قلم کو پکڑا، صرف وہاں پر ایک لمحہ جا کر جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے
قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، ایک لمحہ جا کر اگر تم وہاں پر بیٹھ کر آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1000 غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر، یہ کتنی عظمت والی بات ہے کہ غلام آزاد کرنا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین، طبع تابعین کے زمانے تک یہ غلاموں کا سلسلہ جاری تھا کہ جنگوں میں جو لوگ قیدی بن کر آتے تھے، جب کفار و مشرکین سے جنگ ہوتی اور اس جنگ میں اگر اہل اسلام کو فتح نصیب ہو جاتی اور اس جنگ میں جتنے بھی کفار یا مشرکین قیدی بن کر لائے جاتے تو مرد حضرات کو غلام بنایا جاتا اور خواتین کو باندیاں بنائی جاتی تھی، اور جب انہیں آزادی چاہیے ہو تو انہیں جو غلام بنا کر لائے ہیں اس جنگ میں جتنے لوگ شامل تھے ان لوگوں میں وہ غلام بانٹ دیے جاتے تھے۔ اب اس کا جو مالک ہوتا تھا وہ مالک کہتا کہ اگر تمہیں آزادی چاہیے تو اتنی رقم لا کر مجھے پہنچاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس وقت اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے رقم ادا کر دے تو یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عبداللہ ابن مسعود، جہاں کہیں قرآن و حدیث کی بات ہو وہاں پر تم جا کر اگر ایک لمحہ اس مجلس میں بیٹھ کر اگر تم آتے ہو تو ایک غلام نہیں بلکہ 1000 غلام آزاد کرنے سے بھی بڑھ کر اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بلند مقام ہے صرف ایک علم کی مجلس میں بیٹھ کر آنے کا۔ علم کی مجلس میں صرف ایک لمحہ وہ بیٹھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے چہرے پر اگر وہ ایک نظر ڈالتا ہے، عالم دین کے چہرے کو اگر کوئی بندہ محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 گھوڑے جہاد میں دینے سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاد جو اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے، اس جہاد میں جنگ جو کی جاتی ہے اسلام کی بلندی کے لیے، کفار و مشرکین کے مقابل میں جو جنگ کی جاتی ہے اس جنگ کو جہاد کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس جنگ کے لیے سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس جنگ کے لیے اونٹوں کی، گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنگ میں ایک گھوڑا دینا یہ بھی بہت ہی اجر و ثواب کا یہ کام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی علم والے کو، عالم دین کے چہرے کو وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک نہیں 1000 گھوڑے دینے سے بڑھ کر ثواب ہے، اتنا بڑھ کر اجر و ثواب۔ اب جب یہ سارا اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کیسے عطا فرمایا؟ وہ ایک بندہ کہ جس کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 گھوڑے جہاد میں دینے سے بڑھ کر ثواب عطا کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ادا کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ اس بندے کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اللہ نے علم کی وجہ سے اس بندے کے مقام کو بلند فرما دیا، اللہ نے علم کی وجہ سے اس بندے کے رتبے اور درجے کو بلند فرما دیا۔ تو علم اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام رکھتا ہے، علم سے بندے کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عالم دین کو وہ سلام کرتا ہے، عالم دین کو اگر کوئی بندہ سلام کرے تو عالم دین کو سلام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے عالم دین کو سلام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں یہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ امت کو علم کی قدر معلوم ہو، تاکہ امت کو علم کی اہمیت معلوم ہو کہ علم یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتے ہیں، علم سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اجر و ثواب، یہ فضیلتیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ امتیوں کے دلوں میں علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو، تاکہ امتیوں کے دلوں میں علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک
روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو اللہ کی بے انتہا عبادت کرتا ہے، جس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہو کر گزرتی ہے اور جس کا دن روزے میں گزرتا ہے، ایک طرف ایسا اللہ کا عبادت کرنے والا ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور علم کو پھیلاتا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا، وہ عالم ہے، وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کر کے بس لوگوں میں علم بانٹتا رہتا ہے، وہ لوگوں میں علم عام کرتے رہتا ہے، وہ دن میں اتنا روزے کی پابندی نہیں کرتا جتنا وہ دوسرا عبادت گزار بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم رکھ کر وہ بندہ جو دن میں روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں گزارتا ہے، اور دوسرا بندہ جو علم تو ہے لیکن وہ 5 وقتہ نماز ہی ادا کر کے وہ نہ رات اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے نہ اس کا دن روزے میں گزر رہا ہے۔ ان دونوں میں کس کا مقام بلند ہے؟ ان دونوں میں کس کا درجہ بلند ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص سے، اے اللہ کے بندے، تیرے اس سوال سے جو تو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ علم والے بندے کا مقام بلند ہے یا عبادت کرنے والے کا مقام بلند ہے، حضور نے فرمایا تمہارے سوال سے فرشتوں کو بھی تعجب ہو رہا ہے، فرشتے بھی تمہارے سوال سے تعجب کر رہے ہیں۔ اس صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے اسے کون سی تعجب کی بات کر دی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اگر 70,000 عبادت کرنے والے کہ جن کی ساری رات مصلی پر گزرتی ہو اور جن کا سارا دن روزے میں گزرتا ہو، ایسے 70,000 عبادت کرنے والے مل کر بھی ایک عالم دین کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے، علم کی عظمت اور شان کی وجہ سے 70,000 عبادت کرنے والوں سے بڑھ کر انہیں ثواب اور انہیں اجر اور درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم کوئی عام علم نہیں ہے۔ ہم دنیاوی علم کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، دنیاوی علم کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، دنیاوی علم کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب دین علم کی بات آتی ہے وہاں پر قدر ختم ہو جاتی ہے، جب دین علم کی بات آتی ہے وہاں پر شوق اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں دین علم سیکھنے کی بات آتی ہے وہاں پر بندہ سستی اور کاہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری نظروں میں علم کی قدر نہیں ہے، ہماری نظروں میں دینی تعلیم کی قدر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو الاسم القندی نے فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھے اور اس نے صرف کسی عالم دین کی صحبت میں وہ بیٹھا ہو، کسی عالم دین کے ساتھ وہ رہتا ہو، کسی عالم دین کی سنگت میں وہ رہتا ہو، اس نے علم حاصل کرنے کی اس میں طاقت بھی نہیں ہے، وہ علم سیکھنے کی طاقت اس میں نہیں، علم حاصل کرنے کی طاقت اس میں نہیں، صرف عالم دین کی صحبت میں وہ رہنے والا، عالم دین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ 7 نعمتیں اس بندے کو دی جاتی ہے جو عالم دین کی صحبت میں رہتا ہے، عالم دین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ 7 نعمتیں کیا ہے؟ حضرت ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین کی صحبت میں رہنے والے کو علم سیکھنے والوں کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علم سیکھنے والے کی جو فضیلت ہے، علم سیکھنے والے کی جو عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین کے ساتھ رہنے والے کو علم سیکھنے والے کے برابر فضیلت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلی نعمت ہے، صرف عالم دین کے ساتھ رہنے پر، صرف سنگت میں رہنے پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ جب تک وہ بندہ جب کسی عالم دین کے پاس جب تک بیٹھا ہوا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ وہ جب تک عالم دین کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے ہر گناہ سے وہ محفوظ ہے۔ اور پھر تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ عالم دین کی صحبت کی وجہ سے اس بندے کو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس وقت وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے، وہ جس وقت عالم دین سے وہ رخصت ہوتا ہے، اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اور جو چوتھی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ عالم دین کے ساتھ رہنے والے بندے کو جو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا رہتا ہے اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوتے رہتی ہیں، اللہ کی برکتوں کی اس پر بارش ہوتے رہتی ہے۔ اور پانچویں نعمت جو اللہ تعالیٰ ساتھ رہنے والے بندے کو عالم دین کے عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب تک سنتا رہے گا عالم دین کی باتیں، وہ جب تک سنتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اور چھٹی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب تک عالم دین کے صحبت میں رہتا ہے، عالم دین کے ساتھ رہتا ہے، فرشتے اس کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اپنے پھروں میں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور ساتویں نعمت عالم دین کے ساتھ رہنے والے بندے کو اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جتنے قدم اٹھائے گا اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں یہ صرف ساتھ میں رہنے والے کو ہے، عالم دین کی صحبت میں رہنے والا، عالم دین کی سنگت میں رہنے والا، عالم دین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کی سنگت میں رہنے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا رہا ہے، جس عالم دین کی صحبت میں رہنے پر اللہ بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما رہا ہے، تو جس کو اللہ نے علم عطا کیا، جس کے سینے میں اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا، اس بندے کا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا ہوگا، اللہ نے اس کے درجے کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش کے نیچے اللہ کا جو عرش الہی ہے، یہ عرش الہی 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر، بہت ہی اونچے مقام پر، 7 آسمانوں کے بہت ہی اونچے مقام پر اللہ کا عرش الہی ہے، جہاں پر ہر لمحہ اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کے انوار و تجلیات کی نزول کا جو مقام ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ حضور نے فرمایا عرش کے نیچے اللہ نے مشک کا ایک منبر، ایک شہر آباد کیا ہوا ہے۔ مشک ایک خوشبو کو کہتے ہیں، مشک ایک خوشبو کا نام ہے، اللہ نے اس خوشبو کا ایک شہر آباد کیا ہوا ہے اپنے عرش الہی کے نیچے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے دروازے پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندوں سن لو کہ جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے نبیوں کی زیارت کی ہے۔ یہ وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کسی عالم دین کی زیارت کرنا، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا، یہ نبیوں کے چہرے کو دیکھنے کے برابر ہے۔ علم کا مقام کتنا بلند ہے، علم والوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ نبیوں کے چہرے کو دیکھنے کی طرح ہے عالم دین کا چہرہ دیکھنا، عالم دین کی زیارت کرنا نبیوں کی زیارت کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی نبی کی زیارت کر لی، کسی بندے نے نبی کا دیدار کر لیا، تو نبی کی زیارت کرنا، نبی کا دیدار کرنا اللہ کے دیدار کے برابر ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے جس نے اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک بندے کو اس کی علم کی عظمت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، اس کے علم کی شان کی وجہ سے اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے نے کسی عالم دین کی اس نے اگر زیارت کر لی تو حضور نے فرمایا اس نے میری زیارت کر لی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین سے زیارت کر لی، عالم دین کا چہرہ دیکھا، حضور نے فرمایا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ پھر فرمایا جس کسی بندے نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا تو اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور پھر فرمایا جس نے کسی عالم دین کی صحبت میں وہ بیٹھا تو گویا اس نے میری صحبت میں بیٹھا۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ عالم دین کی صحبت کو اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرے ساتھ ہی رکھے گا، وہ میری محفل میں رہے گا، میری مجلس میں رہے گا، مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔
علم کا یہ معاملہ ہے، علم کی یہ عظمت اور یہ سربلندی ہے کہ جب بندہ، ایک عام بندہ جب اگر وہ علم دین کے لیے محنت کر لیتا ہے، کوشش کر کے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش سے، اس کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام زمین سے اٹھا کر آسمان تک بلند کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ عالم دین کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک کم درجے والے صحابی پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سمجھانے کے لیے یہ بتلا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر تم جاننا چاہتے ہو ایک عالم دین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، تو حضور نے فرمایا تم بس اتنا سمجھ لو کہ تم تمام صحابہ میں جو سب سے کم درجے کے جو صحابی ہیں، جن کی عبادت بہت ہی کم ہے، ایسے کم درجے والے صحابی پر اللہ نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے والے پر عالم دین کو عطا فرمائی ہے۔ اتنا بلند درجہ۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں اللہ کا قرآن و حدیث کا علم جب وہ سیکھتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو سیکھتا ہے، وہ حدیثیں سنتا ہے، وہ جو مسائل ہے نماز روزے کے مسائل کو سیکھتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ بندہ قرآن سیکھنے کے لیے، تیرا علم سیکھنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس پر مولا اپنی رحمت نازل فرما۔ فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تمام آسمان اور زمین میں جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، وہ ساری مخلوق اس بندے کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ درخت علم سیکھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، پہاڑ علم سیکھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ تمام پتھر اور کنکر علم سیکھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مچھلیاں سمندر میں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں تک علم سیکھنے والے کے حق میں اللہ سے دعا مانگتی ہے، اور جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہوں، حضور نے فرمایا وہ چونٹیاں بھی علم سیکھنے والے بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا مانگتی ہیں، مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتی ہیں، کیونکہ وہ بندہ علم سیکھ رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی علم کی مجلس میں حاضر ہونا، کوئی قرآن کی مجلس جہاں پر ہو، قرآن کی تفسیر کی محفل ہو، یا حدیث نبوی کی مجلس ہو جہاں حدیث سنائی جاتی ہو یا قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہو، اس مجلس میں حاضر رہنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بڑھ کر ثواب ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بڑھ کر ثواب علم کی مجلس میں حاضر ہونے کا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اتنا یہیں پر یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں علم کی مجلس میں جو بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 جنازوں کی نماز پڑھنے سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے، تو حضور نے فرمایا 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے اس بندے کو جو بندہ علم کی مجلس میں حاضر ہو کر کچھ علم کی باتیں سنتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں سنتا ہے۔ اور پھر فرمایا علم کی مجلس میں حاضر ہونے والے کو اللہ تعالیٰ 1000 مریضوں کو جا کر ان کی طبیعت معلوم کرنے سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی مریض کو، کسی بیمار کو جا کر اس کی طبیعت جاننا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ایک بیمار کی طبیعت کی خبر لینا، ایک بیمار کی صحت کی خبر لینا یہ سنت رسول ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی علم کی مجلس میں بیٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایک مریض کی طبیعت کی خبر لینے کا ثواب نہیں بلکہ 1000 مریضوں کی طبیعت کو جا کر دیکھنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے، اور 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور 1000 جنازوں میں شامل ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ علم کی مجلسوں کا یہ مقام مرتبہ ہے، علم کی محفلوں کا اتنا بلند درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں،
اس علم سیکھنے والے وہ اگر بچہ بھی ہو وہ جا کر مدرسے میں قرآن سیکھتا ہو یا وہ حدیث سیکھتا ہو، کوئی بندہ کیوں نہ ہو جو قرآن اور حدیث کی باتیں جاننے کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو فرشتے اس کی عزت کرتے ہوئے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث پاک ایک شخص نے سنا، ایک شخص نے اس حدیث پاک کو سن کر اس حدیث کی بے ادبی کی، اس بدبخت نے اپنے پیروں کے نیچے اس نے لوہے کی کیلیں لگا لی اور وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے علم سیکھنے والوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، میں ان کے پروں کو زخمی کرنے کے لیے میں نے اپنے جوتوں کے نیچے لوہے کی کیل لگائی ہے تاکہ اپنے ان جوتوں سے، لوہے کی کیلوں سے میں ان فرشتوں کے پروں کو زخمی کروں۔ یہ کہہ کر اس نے یہ بے ادبی کی فرشتوں کی، اور اس نے حدیث نبوی کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے پیروں میں لوہے کے جوتے پہن کر وہ زمین پر اس کو رکھ کر اس کو رگڑنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں فرشتوں کے بازوؤں کو، اس کے پروں کو اپنے جوتوں کے ذریعے سے انہیں روند رہا ہوں، میں انہیں کچل رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں پیروں کو ہی زخمی کر دیا، اس کے پیروں کو رب نے زخمی کر دیا، کیونکہ اس نے اس حدیث پاک کا مذاق اڑایا تھا، اس نے یہاں فرشتوں کی بے ادبی کی تھی، اللہ نے دو پیر اس کے زخمی فرما دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی محدث کے پاس جایا کرتے تھے، اور ایک محدث بہت بڑے حدیث بیان کرنے والے، وہ حدیثیں بیان کرتے تھے، ان کے پاس وہ جاتے تھے تو ایک شخص نے مذاق کے طور پر اس نے کہا کہ اپنے قدم اٹھا لو کہیں فرشتوں کے بازو نہ ٹوٹ جائے۔ اس نے اس حدیث بیان کرنے والے عالم دین سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے والے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اپنے پیر کو تھوڑا سا آہستہ رکھو کہیں فرشتوں کے پر ٹوٹ نہ جائے۔ نعوذ باللہ، اس طرح سے اس نے مذاق کیا، اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں پایا تھا، اللہ نے اس کے دونوں پیروں کو فالج عطا فرما دیا، دونوں پیر اس کے فالج زدہ ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ تو یہ جب اللہ رسول کی دین کی باتوں کا کوئی بندہ جب مذاق اڑاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کا جب کوئی بندہ مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً سزا عطا فرماتا ہے، اسے فوراً اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جائی تو بندے کو اپنے پورے دل سے یقین سے اس بات پر ماننا، اس بات کو یقین کرنا، یہ بندے کا فرض ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتا ہے، اگر اس پر یقین نہیں کرتا ہے اور اللہ رسول کی باتوں کا، سنت رسول کا اگر وہ مذاق اڑائے گا، حدیث نبوی کا اگر مذاق اڑائے گا، اللہ کا عذاب فوراً اس پر اتر جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن جس کے دل میں علم کا شوق ہو، شوق جس کے دل میں علم کا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا علم سیکھنے کا جو وقت ہے وہ گہوارے سے لے کر وہ خبر کی گود میں جانے تک ہے، ماں کی گود سے خبر کی گود میں پہنچنے تک علم دین سیکھنے کا بندے کے پاس وقت رہتا ہے۔ علم ایسا نہیں کہ صرف علم دین، جو دین کا علم ہے وہ صرف بچپن کی حد تک نہیں ہے، ایسا نہیں کہ عمر ختم ہو گئی اب بچپن چلا گیا اب علم کیسے سیکھے۔ دنیاوی علم کے لیے عمر ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے ایک عمر ہے کہ اس عمر میں اتنے کلاس پڑھنا ہے، اس عمر میں اتنی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ لیکن جو دینی علم ہے، حضور نے فرمایا دینی علم کی جو عمر ہے وہ ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود میں جانے تک دینی علم سیکھنے کی عمر ہی عمر ہے۔ اس علم کو بندہ جب چاہے اس کو فوراً حاصل کر لے، اور جب یہ علم سیکھنے کا جذبہ آ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ علم سیکھنے کا شوق جس کے دل میں پیدا ہو گیا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم سیکھنے کا جذبہ جس کے دل میں پیدا ہو گیا وہ موت تک اس کے دل میں کبھی وہ یہ خیال نہیں آتا کہ چلو میں نے بہت علم سیکھ لیا،
میں بہت جان گیا، مجھے بہت معلومات ہو گئے، اب میں کیا سیکھوں، اب میں کیا جانوں، اب میں کیا سنوں، یہ کبھی خیال آتا نہیں اس بندے کے دل میں جس کے دل میں شوق ہو علم سیکھنے کا، جس کے دل میں جذبہ ہو علم سیکھنے کا، اس کا دل کبھی نہیں بھرتا اللہ رسول کی باتیں سنتے سنتے، اس کو کبھی بیزار نہیں آتا اللہ رسول کی باتیں سنتے سنتے، کیونکہ شوق دل میں ہے، جذبہ دل میں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کسی کے ہاتھ سے اگر کوئی عالم دین چل رہے ہوں، چلتے چلتے اگر کوئی شخص انہیں سہارا دے دے، کوئی شخص انہیں سہارا دے دے، اس عالم دین نے کسی کا ہاتھ کو سہارا دے کر اگر وہ چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر سہارا دینے والے کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہر قدم پر، کیونکہ اس بندے نے عالم دین کو سہارا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ عطا کرتے ہیں، وہ جتنے قدم سہارا دے کر اس عالم دین کو چلاتا ہے ایک ایک قدم پر رب تبارک و تعالی اسے غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حدیث پاک روایت کی، وہ فرماتے ہیں رات میں سونے سے پہلے ایک لمحہ کوئی دین کا مسئلہ جان لینا، کوئی دین کی بات جان لینا، کوئی حدیث جان لینا، کوئی نماز کا مسئلہ جاننا، کوئی روزے کا مسئلہ، غسل کا وضو کا کوئی مسئلہ جان لینا، ایک حدیث تو بھی جان لینا، ساری رات عبادت کرنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ صرف سونے سے پہلے دین کا ایک مسئلہ جاننا، ایک علم کی بات سن لینا، یہ ساری رات عبادت کرنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ اللہ نے علم میں اتنی عظمتیں رکھی، اتنی فضیلتیں رکھی ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ علم دین کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے، علم دین کو پڑھنے کا شوق پیدا کرے۔ اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا ہو، قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن سیکھے۔ اگر قرآن سیکھنا آتا ہو تو سورے یاد کرے، جو سورے نماز میں پڑھنے کے ہیں۔ ہر مومن کو کم از کم 10 سورے یاد کرنا ضروری ہے، سوروں کو یاد کرے۔ اگر سورے بھی یاد ہے تو پھر جو قرآن پاک کی فضیلت والی آیتیں ہیں جیسے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کو یاد کرے، سورہ یاسین کو یاد کرے، سورہ رحمان کو یاد کرے، اپنا وقت علم سیکھنے میں لگائے۔ اگر سورے بھی یاد ہو چکے تو آپ روزے کی نماز کے مسائل سیکھیں، نماز کیسے پڑھنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور کس طرح اسلامی طریقے سے ہمیں رہنا ہے، یہ تمام باتیں سیکھنا ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کتنی غلطیاں ہو رہی ہے، تو ہم نماز پڑھتے جائیں گے اور یہاں نماز میں غلطیاں ہو رہی ہے، کب نماز صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے معلوم نہیں۔ اگر علم ہے تو بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں میری نماز غلط ہو رہی ہے، یہاں میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے صحیح کرنا چاہیے۔ اگر علم ہی نہیں ہے تو بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر وہ غسل کر رہا ہو اور غسل میں کیا کس طرح کرنا ہے اگر اس کو معلوم ہی نہیں، اس نے غسل کر کے سمجھ لیا کہ میں تو غسل کر چکا، میں پاک ہو گیا، لیکن علم نہیں ہے کہ غسل میں کیا کرنا ہے، فرض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، اب فرض چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوتا۔ اور جب معلوم ہی نہیں ہمیں غسل کرنے کا طریقہ کیا، تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے جو ہم غسل کر رہے ہیں یہ ہمارا غسل صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو لہٰذا علم سیکھے، جتنا ہو سکے کوشش کرے علم سیکھنے کی، قرآن سیکھنے کی، سورے یاد کرنے کی، غسل اور نماز اور وضو کے طریقے سیکھنے کی مکمل کوشش کرے۔ یہ تمام چیزیں معلوم کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر معلوم نہیں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر عذاب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اس بندے کو سزا عطا کرے گا کہ تو نے سیکھا کیوں نہیں۔ تو لہٰذا ہم تمام کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم سیکھنے کا شوق عطا فرمائے۔
علم سیکھنے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم نے جتنا سیکھا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مالک مولا ہم تمام کو مولا دین پر استقامت نصیب فرما، 5 وقتہ نماز کی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں تہجد گزار بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کو حرص سے، لالچ سے، دنیا کی محبت سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، مولا ہم تمام کو پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، مولا ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبول فرما، ہم تمام کو مولا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین فقر و فاقت، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما، مولا ہمارے رزق میں ترقی عطا فرما، مولا ہماری مصروفیات میں ترقی عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔